وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، امکان کی نفی ہے، وقوع کی نفی نہیں ہے۔ ایک ہے نا، ایک امکان اور ایک وقوع۔ کوئی چیز جو ہے وہ عقلاً عادتاً واقع ہی نہیں ہو سکتی، آخر ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع ناممکن ہے۔ جیسے دو دو تین ہو جائے، دو جمع دو تین، اس کا وقوع ناممکن، اصلاً ممکن الوقوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، امکان نہیں ہے، اصلاً امکان وقوع نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہونا، واقع ہونا تو ممکن ہے، محال نہیں ہے، لیکن ہر بات جو واقع ہونا ممکن ہے واقع بھی ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اس کا واقع ہونا ممکن ہونے کی وجہ سے واقع بھی ہوا ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ واقع ہونا ممکن ہے۔ ایک جانور جس کے 100 سینگ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے، یہ 10 اس کے سر ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے۔ مثلا واقع ہونا ممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقوع پذیر بھی ہے۔ دو باتیں یہاں اس قرآن کا غیر اللہ کی طرف سے آنا، یہاں بھی دو صورت ہے۔ کیا وقوع پذیر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی اور اس قسم کا قرآن بنا لائے، ایک صورت امکان ہے، ایک صورت وقوع کی ہے۔ یہاں امکان کی صورت کو پیش کیا گیا ہے کہ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کے کوئی اور اس کو افترا کر کے اللہ کی طرف نسبت دے کر کے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ اژدہے کو، عصا کو اژدہے بنائے ایک لمحے میں، ما کان، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ما کان، تمام انبیاء کے معجزے ہوتے ہی اسی طرح ہیں، تبھی تو معجزہ ہے کہ وہ من دون اللہ یا بغیر اذن اللہ نہیں ہو سکتا، تبھی تو معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ خود گھڑ کے بنایا گیا ہو، ناممکن ہے، نہیں بنا سکتا۔ اس سے بادی النظر میں ذہن جاتا ہے قرآن کی جو الفاظ کی جو ترتیب اور اسلوب کلام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ صرف اسلوب کلام بھی نہیں ہو سکتا، فصاحت و بلاغت بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا کائناتی تصور، اس کا ملکوتی معلومات، اس کا تاریخ عالم اور تاریخ انبیاء کے غیر مدون تاریخ کا بیان، ایک مدون تاریخ ہے، غیر مدون تاریخ کا بیان، ایسے حقائق کا بیان جو عربوں کے جو ناخواندہ معاشرہ چھوڑو،
آج کل کے مہذب ان دنیا کے لیے بھی ناممکن ہے ان چیزوں کا اس جا کر کے اس ناخواندہ معاشرے میں بیان کرنا. اور جب ہم کہتے ہیں ناخواندہ معاشرے میں بیان کرنا، خواندہ ہو تو ممکن ہے؟ نہیں، ناخواندہ ہو تو اور زیادہ بات سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اگرچہ خواندہ معاشرہ ہو، تعلیم یافتہ مہذب معاشرہ ہو، اس کے لیے بھی ممکن نہیں. قرآن کی ان تعلیمات کا اور اس کے ساتھ جو اسلوب اور طرز کلام، اسلوب بیان، انہی جملوں سے جو ہمارے سب کے زیر استعمال ہے. عربی سب کو آتی تھی، صرف رسالت مآب کو عربی آتی تھی. یہی 30 یا 29 حروف پر مشتمل، یہ 29 اور 30 حروف ہے، ان کو جوڑنا ہوتا ہے نا. انہی کو جوڑ کر کے آپ جوڑ لیں، یہ 29 حروف آپ کے پاس بھی ہے. عربی میں 29 حروف ہے، اگر الف کو شامل کرتے ہیں تو 30 حروف ہو جاتے ہیں. الف کو اگر آپ اس کو اعراب میں رکھتے ہیں، حروف میں نہیں رکھتے، تو پھر 29 حروف ہو جاتے ہیں. عربی کے 30 یا 29 حروف، انہی حروف کو جوڑ کر کے اس قسم کا اسلوب اختیار کرنا، ایک بیان، ایک عبارت فصاحت و بلاغت پر مشتمل ممکن نہیں ہے. ایک اس کا اسلوب بیان ممکن نہیں ہے، اور اس کا ان کا مطالب اور معانی ممکن ہے. 2 باتیں یہاں، ایک نہیں ہے. ابو جہل جیسے جو دشمن مبین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان پر افطرا نہیں باندھا ہے. وہ خدا پر کیسے افطرا باندھے گا؟ کہتا ہے نا، ضمیر گواہی دیتا ہے. ابو جہل کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ کبھی محمد نے کسی انسان کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دی ہے. افطرا، خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے گئے.